السلام علیکم جنٹلمین. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. میرا جو تھا آئی ایس ایس بی کوہارٹ تھا 14 سے 18 فیبرری. اور ایکسپیرینس جو ہے الحمد للہ بہت اچھا رہا ہے. لائف کے بیسٹ مومنٹس تھے. تو سب سے پہلے جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ارائیول ڈے سے، جو کہ میرا تھا 14 آف دا فیب. اس دن ارائیول میں یہی ہے کہ آپ اندر جاتے ہیں، آپ کی موبائل کلیکشن ہو جاتی ہے. موبائل کلیکشن کے بعد آپ کو روم الاٹمنٹس ہوگی، سامان وغیرہ رکھ کے اس کے بعد آپ کو چیسٹ الاٹ کر دی جائیں گے. اس کے بعد پکچر ہوگی آپ کے چیسٹ نمبر کے ساتھ. اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ کو لنچ کے لیے بلایا جائے گا. میس میں میسنگ ہوگی. میسنگ کے بعد پھر آپ کا فارم فلنگ ہو جاتا ہے اسٹارٹ لنچ کے بعد. تو وہ کافی لینتھی پروسیس ہے. اس میں یہی ہے کہ جو گروپ میں بھیجے گئے ہیں یہ سب کے پاس ہوتے ہیں بایو ڈاٹا فارم. تو وہی ہیں، ان کو جو ہے 3 مرتبہ کہ 4 مرتبہ وہ 4 فارم ہوتے ہیں وہ فل کرنے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ سائیک آ جاتا ہے لاسٹ پہ. اور سائیک جو ہے اس کا بھی اپنا فارم ہوتا ہے، وہ بھی اسپیشل اسی طرح ہی ہوتا ہے. کچھ ایک دو چیزیں امینڈمنٹ ہوئی ہوتی ہیں ان میں، تو وہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں. وہ ہو جائے گا سائیک کا ٹیسٹ، سائیک کا فارم سوری. تو سائیک کے فارم سبمٹ کرانے کے بعد آپ فری ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ٹائم اتنا لگ جاتا ہے کہ تقریباً ہم مطلب لنچ کے بعد گئے تھے نا 1:30 بجے 2 بجے. تو اس کے بعد لاسٹ 7:30 8 بجے جا کے ہم فری ہوئے. واپس آ کے پھر ڈنر کیا، پھر لائٹس آف ہوئی اور سو گئے. نیکسٹ تھا ہمارا 15 فیبرری، جس دن ہمارے سائیک کے ٹیسٹ تھے. تو ایز نارمل روٹین کے ساتھ اٹھے، جب اندر گئے تو سب سے پہلے ہمارا وہ میکینیکل. تو میکینیکل کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. تو اس میں یہی چیز ہے کہ آپ میں بھیج بھی دوں گا اور آپ پلے اسٹور سے چیک کر لیں. ایک ایپ ہے آئی ایس ایس بی فار آرم فورسز یا اس طرح کچھ ہے. تو اس میں جو ہے میکینیکل ٹیسٹ جو ہے وہ جہاں جو چیزیں اس میکینیکل اس ایپ میں لکھی ہے نا میکینیکل ٹیسٹ کے بارے میں، جو ایم سی کیوز ہیں ایز اٹ از سیم ٹو سیم وہی چیزیں آئی ہوئی تھیں. تو میری آپ سب کو یہ ایڈوائس اور سجیشن بھی ہے کہ وہ آئی ایس ایس بی فار آرم فورسز جو ہے نا، وہ والی ایپ آپ انسٹال کر لیں. تو اس سے آپ اپنا میٹ جو ہے وہ تیار کیجیے گا. اس کے بعد ہمارا تھا سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ. سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہاف سینٹینسز ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے، اور ان کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے 2 اردو کے تھے، دین 2 انگلش کے سیٹ آئے. ٹوٹل 26 ہوتے ہیں، تو وہ ٹوٹل 104 آئی تھنک بن جاتے ہیں. تو اس میں بیسٹ یہی ہے کہ جو آپ کو آتے ہیں وہ کریں. اور سائیک کے ٹیسٹ میں میری یہی ایڈوائس اور سجیشن ہے، جیسے سب دیتے ہیں، کہ جو چیز آپ کے بارے میں ہے اس کو اسی طرح بیان کریں. مطلب کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ صبح سویرے، تو صبح سویرے اگر آپ اٹھ کے جو کرتے ہیں آپ وہی چیز اس میں لکھیں. صبح سویرے اٹھ کے میں نماز پڑھتا ہوں، صبح سویرے اٹھ کے میں ورزش کرتا ہوں. کچھ بھی ہے مطلب وہ اپنے بارے میں اس میں لکھیں. اس میں یہ نہیں ہوتا غلط ہے، جو آپ اپنے بارے میں لکھیں گے تب وہ صحیح ہوگا. اگر اپنے بارے میں نہیں لکھ رہے کچھ اور آپ نے گھر سے یاد کیا ہوا ہے، تو وہ پھر بری امپیکٹ پڑتا ہے اس میں، مطلب وہ اچھا نہیں جائے گا. تو یہ میں نے اس میں مطلب آبزرو کیا ہے. اس کے بعد آپ جاتا ہے آپ کا ویٹ. ویٹ میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 100 سینٹینسز ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں. تو ان کے سینٹینسز بنانے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اپنے میرٹس ڈی میرٹس ہیں اور ہابیز ہر چیز مطلب اپنے آپ کو اس کے اندر انکلوڈ کریں. آپ کے ساتھ کوئی واقع ہوا اس کے بارے میں کچھ سینٹینس لکھ لیں. تو وہی ساری چیزیں آپ نے مطلب اپنے بارے میں اس کو نا ایسوسیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ویٹ کے بعد آ جاتا ہے پکچر سٹوریز. 4 پکچرس تھیں اس میں. سب سے پہلے پکچر تھی کہ مطلب 2 بندے تھے آلموسٹ 20-25 ایج کے. تو مطلب وہ بزنس مین کا تھا، یا مطلب اس کا ڈبل مائنڈیڈ ہوا تھا. کبھی وہ اس طرف جاتا تھا، کبھی اس طرف. وہ دھندلی سی تصویر تھی. تو وہ پکچر تھی ایک. اس کے بعد اس میں نے یہ کیا کہ وہ ابھی ڈیسیجن لے رہا ہے، ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ میں نے ابھی کیا کرنا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے ذہن میں ہے وہ کر لیں. اس کے بعد ایک اور تھی، ایک لڑکی تھی وہ کوریڈور میں بیٹھی تھی، سر پکڑا ہوا تھا اس نے. تو اس میں بھی یہی میرے ذہن میں آیا کہ وہ ڈیسیجن لے رہی ہے کچھ، اور اس نے ڈیسیجن لے لیا پھر اس کو وہ کنٹینیو کرا دیا. کیونکہ اب میں اپنے اسٹوری نہیں بتانا چاہتا، پھر لوگوں کے اپنے جو مائنڈ ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر آپ کو میں اپنی اسٹوری نہ بتاؤں. لیکن یہ تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح کا سین اس میں آپ چیز بتا سکتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ جو اسٹوری تھی وہ تھی، تھرڈ اسٹوری جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک جس طرح والد جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو اپنے اٹھا رہا ہوتا ہے نا پیار سے، تو اس طرح کہ وہ سین تھا. تو اس کے بارے میں بھی یہی لکھا کہ وہ والد اپنے بچوں کو اٹھا رہا ہے، اور وہ آگے پیچھے اس کو میں نے اسٹوری کو کر دی. لاسٹ میں جو تھی وہ پکچر تھی ایک کہ ایک لڑکی تھی، اس کے سر پہ گولی لگی ہوئی تھی، شیشہ اس کے اوپر ٹوٹا ہوا تھا. اس طرح مجھے تو وہ لگ رہا تھا کہ وہ پینٹنگ ہے. تو میں نے اسے آرٹ پیس بتایا اور اس طرح اس کے بارے میں لکھ دیا. یہ تھی پکچر سٹوری. اور پوائنٹر سٹوری 2 آئی تھیں اس کے بعد. ایک جو مجھے یاد ہے، دوسری مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی. تو جو پہلی تھی اس میں یہ تھا کہ آپ ایک لڑکی ہے وہ روڈ پہ جا رہی ہے ڈرائیو کرتے ہوئے. تو سڈنلی اے گرل واز ڈرائیونگ آن دا روڈ سڈنلی.
تو اس کے آگے آپ نے لکھنا تو سڈنلی وہ آپ کچھ بھی جو آپ کے مائنڈ سیٹ میں ہے وہ لکھ لیں، کیونکہ میں بھی آپ کو پہلے بھی بتایا، میں ابھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ پھر انسان کا اپنا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بہتر رہتا ہے اس لحاظ سے. یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی ہنٹ ساتھ دیتا چلوں گا. تو یہ ہوگا آپ کا پوائنٹر اسٹوریز. اس کے بعد آتا ہے آپ کا میرٹس اور ڈی میرٹس. میرٹس اور ڈی میرٹس جو تھے وہ لکھے اپنے اپنے جو میرے تھے. اینڈ دین جو نیکسٹ چیز سچویشنس تھی، 10 سچویشنس تھیں. تو اس میں ایک تھا کہ آپ کے دوست نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں. وہی جو چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں وہی ہیں، پرانی چل رہی ہیں، جو کہ آپ کے دوست نے آپ کو بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے ہیں. تو آپ ابھی وہ پیسے آپ کو بھی اشد ضرورت ہے پیسوں کی، تو ایٹ دیٹ مومنٹ آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں نے لکھا. ایک اور تھا کہ آپ فیملی کے ساتھ تو ہوٹل میں ہیں اور ہوٹل جو ہے وہ ہائی جیک ہو گیا. آپ آپ کو پتہ چلا کہ ہوٹل ہائی جیک ہو گیا، تو ایٹ دیٹ مومنٹ آپ کیا کریں گے؟ ایک اور تھا کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں کیفے پہ یا کہیں بھی، تو وہاں پہ ڈاکو آ گیا، رابرز آ گیا، وہ چوری مطلب ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو اس موقع پہ آپ کے پاس ایون جو ہے ایک پسٹل بھی ہے جو فلی لوڈیڈ ہے. تو اس ٹائم آپ کیا کریں گے؟ اور یہ تھی ابھی مجھے تین ہی یاد آ رہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ او پی آئی آ گئے. مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ صرف اپنے بارے میں لکھیں. جو جو چیز اپنے بارے میں لکھیں گے تو وہ آپ کے فیور میں جائے گی، کیونکہ وہ سائیک ٹیسٹ میں ہوتے ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہوگی. نیکسٹ تھا او پی آئی. او پی آئی میں 150 جو ہوتے ہیں وہ مطلب ایم سی کیوز آئے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں آفیسر پروفیشنسی انوینٹری، اس طرح کچھ اس کا ہوتا ہے. تو اس کے ڈیٹس ہوتے ہیں جس میں سے 143 جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں ہوتے ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے نہیں آتا. پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہیں. وہ مطلب ساتھ ہوتے ہیں، تب اسٹرانگلی ایگری، ڈس ایگری، نارمل اور سلائٹلی، اور سینٹر میں نیوٹرل ہوتا ہے. تو وہ مطلب سب کچھ چیزیں پتہ ہے، لیکن یہ تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں کیونکہ کئی لڑکوں کو نہیں پتہ ہوتا اس بارے میں. تو یہ ہو گیا او پی آئی. اور لاسٹ 7 جو ہوتی ہیں اس میں بھی سچویشنز ہوتی ہیں، لیکن ان سچویشن میں آپ نے اپنا آنسر نہیں لکھنا ہوتا، مطلب اپنے خود سے بنا کے نہیں لکھنا ہوتا. 4 جو آپشن ہیں ان کے لحاظ سے آپ نے نا 4 آپشن ان میں سے کوئی ایک ٹک کرنا ہے. ابھی ایک تھا کہ آپ کلاس میں ہیں، آپ کی کلاس فیلو ہے، وہ مطلب آنکھوں سے معذور ہے، مطلب نابینا ہے بہت. تو وہ جا رہا تھا، وہ گر گیا ہے، تو آپ کے دوست جو ہیں وہ سارے مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. تو آپ وہاں سے گزرے ہیں، ایٹ دیٹ مومنٹ آپ کیا کرو گے؟ تو اس میں جو بہترین آپشن تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنے دوست کو اس کو اٹھاؤں گا، پہلے جو نابینا تھا اسے اٹھا کے اس کی ہیلپ آؤٹ کروں گا. پھر اس کے بعد اپنے دوستوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ ایسا نہ کیا کریں، آپ لوگوں کو بھی مدد کرنی چاہیے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو. ہاں، تو اب یہ تھا او پی آئی یہاں پہ یہاں تک ہی تھا. اس کے بعد جو تھا کچھ وربل نان وربل تھے، مطلب اسکریننگ ٹائپ تھی. انہوں نے لاگ ان ہمیں کرایا، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ آپ پہلا اور آخری کریں اور اسے فنش کر دیں. وہ مطلب صرف انہوں نے فارمیلٹی کی تھی. تو وہ ہمارا ختم ہو گیا. اس کے ساتھ ہمارا تقریباً 12 12:30 یا 1 ہو گئی، تبھی ایگزیکٹ ٹائم نہیں یاد. تو سائی کی ٹیسٹ ہمارے ختم ہو گئی. نیکسٹ پھر لنچ وغیرہ کیا تو شام کو ہماری گروپنگ ہوگی. اب یہ ہے کہ گروپنگ جو ہے یہ بڑا اچھا انہوں نے جو ہے اسٹیپ لیا ہے کہ گروپنگ جو ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں. تو میری جو گروپنگ تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا اس میں مطلب مجھے گروپ 1 میں انہوں نے رکھا. ایک تو یہ کہ ہمارا گروپ بن گیا تھا، ہم نے آپس میں بات چیت کر لی، اس میں گروپ 1 تھا میرا. تو نیکسٹ ڈے جو تھا وہ تھا ہمارا جی ٹی یو فرسٹ ڈے. دیٹ واز اباؤٹ دا 16th آف دسمبر، سوری 16 آف فیب. تو 16 آف فیب پہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں ہال میں لے گئے. تو ڈپٹی صاحب اپنے روم میں، پھر ڈپٹی صاحب آئے، ڈپٹی صاحب اپنے روم میں لے گئے. وہاں پہ جا کے ہمارا سب سے پہلے جو ہے گروپ ڈسکشن تھی. اردو کا ٹاپک تھا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس کے زراعت پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں. تو سمپلی میں آپ کو یہ اس میں ایڈوائس کروں گا کہ اردو ہو یا انگلش ہو، گروپ ڈسکشن میں آپ نے انیشیٹو لینا ہے. پہلے 3 4 5 حد ہے، مطلب کوئی آپ کو موقع نہیں دے رہا، مطلب بہت کریٹیکل سچویشن آ گئی ہے، پہلے 5 میں آپ ضرور بولیں. اور جو ہے ویلڈ پوائنٹ بے شک آپ 5 میں بھی بول رہے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ بھی میرا اپنا مائنڈ سیٹ ہے نا، میں آپ کو یہ ایڈوائس کروں. مطلب ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے. ایون انگلش میں جو تھا میں 7ویں 8ویں نمبر پہ بولا تھا کیونکہ موقع ہی نہیں مل رہا تھا. اور یہ تھا کہ میں نے پوائنٹس پھر اچھے بنا لیے تھے اس میں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ جو ہے جب بھی بولیں اچھا پوائنٹ بولیں، ویلڈ پوائنٹ بولیں، اور ایک یونیک چیز بولیں. تو اردو کا یہ تھا. اور انگلش میں تھا کہ ہم کرپشن کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے ملک میں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈپٹی آپ نے کوئی پوائنٹ دیا ہے نا، تو ڈپٹی آپ کو ٹیکل کرے، مطلب آپ کو وہ کاؤنٹر کوسچن کرے گا آگے سے روک کے. حالانکہ ڈپٹی نے کہا ہوتا ہے آپ نے سمجھنا ہے میں بیٹھا ہی نہیں ہوں، لیکن جب وہ آپ سے کاؤنٹر کوسچن کرے پھر آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو جانا ہے. تو کئی بار وہ ڈپٹی ایسے کرتا ہے کہ وہ کاؤنٹر کوسچن کرتا ہے. اب ایک لڑکا تھا، اس نے اسلام کی بات کی کہ اسلام کے رولس پہ ہم نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے یہ وہ. تو وہ کہتا ہے کہ اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ چوری کرو تو ہاتھ کاٹ دو. تو یہاں پہ کون سا رول ہے جہاں پہ پاکستان میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں چوری پہ؟ اب ایک اور لڑکا کہتا ہے کہ علماء جو ہے انہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے.
تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ علماء کون سے، مولانا فضل الرحمان یا وہ، مطلب اس نے تھوڑا سا کاؤنٹر کیا اس کو، لڑکوں کو. ابھی یہ ہے کہ آپ کو تو یہ پلس پوائنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو آگے سے وہ کوئی کہہ رہا ہے چیز ڈپٹی جاب، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے ٹیکل کریں سچویشن کو، اور یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہوگا. ہماری گروپ ڈسکشن ختم ہوئی تو اس کے بعد ہمارا سٹارٹ ہو گیا تھا نیکسٹ. واپس آ گئے ہم اس کے بعد لیکچریٹ کے لیے. جی ٹو صاحب آ گئے. جو اور حال میں ہم جب ہوئے تو، بلکہ سوری غلط ہو گیا میرا تھوڑا سا. ڈسکشن جب ختم ہوئی تو ہم باہر لائن میں آ کے نکل رہے تھے نا، تو گروپ ڈپٹی صاحب نے کہا تھا ہمارے پیچھے آ جائیں. تو یک دم ڈپٹی صاحب غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے. تو اسٹاف ہیں، اسٹاف نے بتایا کہ پہلے دو چیسٹ نمبر تھے نا ہمارے گروپ کے، چیسٹ نمبر 1 اور 2، تو کہا ہے کہ آپ دونوں سائڈ پہ ہو جائیں تو باقی چلے جائیں. ہم پریشان ہو گئے ہم دونوں کی، یار ہو سکتا ہے سائیک کا ہمارا انٹرویو ہو، کیونکہ ڈپٹی کا ہوتا تو سب بکٹھے جاتے. تو اندر گئے تو بعد میں پتہ چلا کہ ڈپٹی کا ہی ہے. تو اندر گئے اور ڈپٹی صاحب کا انٹرویو ہوا. تو انٹرویو میرا تقریباً 10-12 منٹ کا ہوا تھا. سب کا یہی ہو رہا تھا، چھوٹا سا انٹرویو تھا. تو اس میں سب سے پہلے اندر گئے، مطلب ناک وغیرہ کیا ہے. انٹروڈکشن تھا سارا وہی چیز جو سب بتاتے ہیں کہ بایو ڈاٹا فارم سے ہی ہوتا ہے. انٹروڈکشن لیا ہے میرا، اور ایک دو چیزیں پوچھی ہیں. انہوں نے مجھ سے. تو ساری جو چیزیں تھیں بایو ڈاٹا فارم سے تھی سب کچھ، جو ان کے سامنے پڑا ہوتا ہے جو آپ نے فل کیا ہوتا ہے. تو وہ ان کو تو آپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے نا، تو وہ جو اس کے سامنے لکھا ہے وہی آپ کو بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اور آپ نے بتانا ہے. صرف یہ آپ کو وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گھبرا تو نہیں رہا میرے سے بات کرتے ہوئے، اور جو اس نے چیز لکھی ہے وہ سچ لکھی ہے. دوبارہ پوچھ کے وہ صرف کلیریفائی کرے گا، مطلب وہ ان کا اپنا پروسیس ہے، وہ کسی کو نہیں سمجھ آتا. لیکن یہ ہے کہ انٹرویو میرا چھوٹا سا تھا. لاسٹ میں انہوں نے ایک سچویشن ڈالی اور تھوڑا سا انہوں نے مجھے گھبرایا بھی، مطلب وہ میرے بایو ڈاٹا فارم سے ریلیٹڈ ہی تھی. یہ انہوں نے مجھے تھوڑا پریشان کرنے کی کوشش کی، پریشرائز کیا. لیکن یہ میری ابھی ٹپ ہے، سجیشن ہے، اور ساتھ ایڈوائس سب کچھ ہے کہ آپ کو جتنا پریشرائز کریں، آپ نے منہ پہ وہ تاثر لانا ہی نہیں ہے کہ یار میرے ساتھ کچھ اور ہے. بالکل آپ نارمل رہیں، اور ہو سکے تو مسکراتے رہیں ہلکا ہلکا ساتھ نا، مطلب بالکل دان نہیں دکھانے، لیکن یہ کہ مسکراتے رہیں تاکہ وہ اگلا بندہ سمجھے کہ یار یہ بالکل فرینک ہوا ہے، انڈر پریشر بھی یہ جو ہے بہت اچھا کام کر سکتا ہے. تو سمپلی یہ تھا، 10-12 منٹ کا انٹرویو ہوا ہے. لاسٹ میں اس نے مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کیا، لیکن الحمدللہ میں نے اللہ کا کرم ہوا بہت اچھے سے ٹیکل کر لیے. تو لاسٹ میں جب اس سے میں نے لاسٹ آنسر دیا تو وہ مسکرایا میرے آنسر پہ، تو کہتا ہے تھینک یو جینٹل مین، بیسٹ آف لک. اس کے بعد میرا ختم ہو گیا انٹرویو. اور پھر تھا جی ٹی او کا، جو رال سے جا رہے تھے تو جی ٹی او نے ہمیں علیحدہ کر لیا. جی ٹی او صاحب لے گئے. سب سے پہلے ہوئی ہماری ملٹری پلاننگ. تو ملٹری پلاننگ یہ تھا کہ ہمارے گروپ کی تو فلاپ ہو گئی تھی، مطلب جی ٹی او نے نہیں کہا، وہ بولتا نہیں تھا بالکل، لیکن یہ ہے کہ ہماری ملٹری پلاننگ جو ہے وہ بالکل فلاپ ہو گئی تھی. کوشش صاحب نے کی، لیکن جو ہمارا لیڈر تھا اس سے کچھ مسٹیکس ہو گئیں. لیکن یہ کہ اس کو میں نہیں کہتا، کیونکہ انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا اتنا، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کس طرح کر رہے ہیں گروپ میں. تو یہ ہے کہ ہماری جو تھی وہ سمپلی ان شارٹ ملٹی پلاننگ جو تھی وہ فلاپ ہو گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں لنچ کریں. لنچ کے لیے گئے، واپس آئے. پھر اس کے بعد ہمارا ہوا لیکچریٹ جی ٹی او صاحب کا. تو لیکچریٹ میں یہ تھا کہ مجھے جو ٹاپک ملے تھے اس میں یہ دو ٹاپکس دیے تھے. یہ پہلا ٹاپک تھا کہ آر میریجز آر اے سوشل ٹریپ، اور دوسرا تھا کہ آر رولز آر میڈ ٹو بریک. تو میں نے سیکنڈ والے کو چوز کیا، اور اس میں بولا کہ رول جو ہیں وہ بنتے اس لیے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹیشن کی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا پاکستان بنا کانسٹیٹیوشن ہوا، اور سارا کچھ وہ میں نے بولا. تو لاسٹ میں انہوں نے مجھے تھوڑا سا کاؤنٹر کیا، مطلب کوشچننگ کی میری لیکچریٹ کلاس پہ. تو سوری جی ٹی صاحب نے. تو میں نے الحمدللہ دوبارہ بھی جو ہے وہ ٹیکل کر لیا تھا اسے. لاسٹ میں پھر جب میں نے ٹیکل کر لیا تو کہتے ہیں وہ بھی مسکرایا اور کہتے ہیں تھینک یو جینٹل مین، ہیو اے سیٹ. بیٹھ کے آؤ. اس کے بعد انہوں نے جب ختم ہو گیا ہمارا، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی آپ اس کا بات آئی تھنک تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، تو چلیں اسے فنش کرتے ہیں پھر نیکسٹ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو نیکسٹ انہوں نے ہمیں کہا کہ ابھی آپ جا سکتے ہیں، تو پی ٹی میں کنورٹ ہو جائیں، پی ٹی کٹ پہنے ہیں، اس کے بعد پی ٹی شوز اور وہی ڈریسنگ اپنی کر لیں. اس کے بعد جو ہے آپ کے آؤٹ ڈور ہوں گے، انڈور آپ کے یہاں پہ ختم ہو گئے. تو یہ تھا کہ الحمدللہ ہماری جو بڑی بہترین ہوئی، اپنا بیسٹ تھی اس میں. نیکسٹ جو تھا ہمارا اسی دن، مطلب وہی دن چل رہا تھا نا. تو اس کے بعد جو ہے ہم آئے آؤٹ ڈور کے لیے. آؤٹ ڈور میں سب سے پہلے تھا ہمارا پی جی ٹی، پروگریسو گروپ ٹاسک. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کوپریٹ کریں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. سمپلی دو چیزیں پروگریسو میں، ہیلپ کریں اور کوپریٹ کریں. سمپل دو چیزیں ہیں جو میں نے کی ہیں، اور سارے بچے بھی آپ کو یہ بتائیں گے کینڈیڈیٹس جو ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی. تو سمپلی 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. تو ہمارا تو یہ تھا کہ ہمارا پہلا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ 40 منٹ ہے، تو میں تو کہتا ہوں اس نے پتہ نہیں 10-12 منٹ بھی دیے ہیں کہ میں نہیں. تو اس نے کہا تھا ہم 3-4 لڑکے تھے باہر پہنچ گئے تھے.
مطلب کلیئر کر لیا تھا پہلا اسٹیپ، تو ابھی آدھے رہ رہے تھے، وہ ہو جاتا آرام سے، لیکن اس نے کہا کہ ٹائم ختم. تو اس کے بعد ہمارا ہوا ہے ہاف گروپ ریس ہوئی ہے، اس میں وہی ڈمی والا اور ٹائر والا تھا سین. تو اس میں بھی یہی ہے کہ کوآپریٹ کریں اور ہیلپ کریں، سمپل دو چیزیں. تو یہ ہمارا ہو گیا ہے. تو اس کے بعد یہ ہمارا جو ڈیو ٹو فرسٹ ڈے تھا 16 فیب، یہ اینڈ ہو گیا. تو نیکسٹ میں وائس کرتا ہوں، تو اس میں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تو نیکسٹ جو تھا ہمارا تھا GTO سیکنڈ ڈے. سو 17 فیب 2023. اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہمیں جوہر ہال میں لے گئے، بریفنگ ہوئی ہماری. بریفنگ میں IOS کی بریفنگ تھی، اس میں انہوں نے سب کچھ بتایا. اس کے بعد IOS کے لیے لے گئے انڈیویجول آبسٹیکلس کے لیے. تو وہ ایک اور گروپ ہم سے پہلے پہنچ چکا تھا، تو ہمارا جو IOS نہیں ہوئے. تو ساتھ انہوں نے نیکسٹ یہ سین کیا کہ ہمیں کمانڈ ٹاسک کے لیے لے گا ہمارا GTO. تو GTO نے 3-4 لڑکوں کا کمانڈ ٹاسک لیا، تو پھر اس نے بس کرا دی. IOS کے لیے دوبارہ لے گیا کہ انڈیویجول آبسٹیکل کے لیے آ جائیں. تو میں یار کافی پریشان ہو گیا کہ سنا ہوا تھا کہ سب کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ کمانڈ ٹاسک اگر کچھ بچوں کو ہو تو آپ سمجھ لیں کہ وہی بچے جو ہیں تھوڑے ابھرے ہوئے ہیں. تو میں بڑا پریشان ہو گیا، لیکن اللہ سے کافی امید تھی، کیونکہ نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو. تو فلی کانفیڈنٹ بھی تھا، اور یہ تھا کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا. پھر آبسٹیکلس کی باری ہوئی. تو وہی ہوتا ہے کہ آپ کا نہیں ہوتا کہ چیسٹ نمبر 1 سے لے کے 10 تک یا 12 اس طرح سیریل نہیں ہوتا، جو مرضی پہلے چلا جائے یا چلا جائے، اس کا کوئی سین نہیں ہوتا. تو میں اپنی باری پہ گیا، جو میری باری تھی. ہم نے 1-2 سے اس طرح اسٹارٹ کیا تھا اسینڈنگ آرڈر میں، کیونکہ گروپ والے آپس میں کر رہتے ہیں نا. تو یہ سین تھا. اس کے بعد اندر جب گئے تو پہلے تھوڑا میں نے چیک کر لیا تھا کہ کون سا پہلے کرنا ہے کون سا بعد میں، کیونکہ وہ پہلے بریفنگ سے پہلے نا مطلب کمانڈ سوری یار آبسٹیکل سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ایک بار اندر لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا سین ہے. تو میں نے پلاننگ کر لی تھی کہ پہلے ٹائر کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر وہ کروں گا. تو وہ سب کو پتہ ہے کون کون سی چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے میں نے ٹائر کیا، تو پھر ہینگنگ برج تھا وہ کیا. ہینگنگ برج میں یہ ہے کہ آپ صرف ایک پاؤں رکھیں اور آگے چلے جائیں. نیکسٹ ڈچ تھی، ڈچ میں صرف وہی چیک کر ہوتے ہیں کہ ڈچ فوبیا تو نہیں، ڈیپتھ فوبیا تو نہیں ہے اس میں، گہرائی سے ڈرتا تو نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ تھا ہمارا وہ زگ زیگ کیا. زگ زیگ کے بعد باکسنگ رنگ تھا. باکسنگ رنگ کے بعد تھا ٹارزن سوئنگ، وہ کی ٹارزن سوئنگ کے بعد وہ تھا منکی برنج کیا. پھر نیکسٹ روپ رہ گئی تھی لاسٹ پہ. تو روپ کو جب میں نے ہاتھ رکھا ہی تھا تھوڑا سا کیا تو وہ وسل ہوگی. تو اسٹارٹ کر رہا تو میں نے کہا ابھی شروع کیا ہوا تو کمپلیٹ تو کر لیتا ہوں. تو GTO نے اس سے کہا اسٹاف کہتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں بس آ جائیں. میں پھر واپس آ گیا. تو یہ تھا کہ 8 آبسٹیکلس میرے ہو گئے تھے. تو آبسٹیکل میں یہی ہے کہ آپ تھوڑی سی گھر میں پریکٹس کر لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ لائن لگا لیں تو ڈچ تو سب کراس کر لیتے ہیں. ہینگنگ برج کیا ہے کہ آپ ایک پاؤں رکھیں وہ ہو جائے گا، باقی سب چیزیں ہو جاتی ہیں. اور لانگ جمپ کا یہ ہے کہ آپ کو ہائٹ بتا دیتا ہوں 3.5 فٹ ہے. تو آپ گھر میں تھوڑی سی اس سے پریکٹس کریں گے 1-2 دن تو ہو جائے گا. ویسے بھی جو ہے وہ کئی لڑکے پہلی بار بھی کر لیتے ہیں. تو سمپلی یہ تھی IOS کی. تو وہ ہمیں لنچ کے لیے بھیج دیا. پھر اس کے بعد IOS کے بعد لنچ کے بعد پھر انہوں نے بلا لیا. ہم پھر پریشان تھے کبھی کیا ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی تھیں، تو ابھی کس لیے بلایا. تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ کمانڈ ٹاسک کے لیے بلا رہے ہیں. تو مطلب جن لڑکوں کا رہ گیا تھا تو پھر تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا کہ یار سین صحیح چل رہا ہے. کمانڈ ٹاسک کے لیے گیا تو سب سے پہلے انہوں نے اسٹارٹ کرا دی کمانڈ ٹاسک. ہوتا کیا پھر دوبارہ پریشان کہ اب کیا ہے کہ مجھے بلا ہی نہیں رہا. سب کو بلاتا جا رہا ہے 2 بندے رہ گئے. پھر جا کے اس نے میرا نام لیا سیکنڈ لاسٹ پہ GTO نے کہ چیسٹ نمبر آپ آ جائیں آپ کے کمانڈ ٹاسک. سو ناؤ وی ول ہیو چیسٹ نمبر دس فار کمانڈ ٹاسک. پھر گیا تو چھوٹا سے پہلے سب سے پہلے انٹرویو ہوا. تو انٹرویو میں بھی سمپلی یہ چیزیں تھیں کہ کہا کہ کیسے آپ الحمد للہ سر SSB کیسے جا رہی ہے وہ بتایا. پھر تھا کہ کیا تھا کہ ہاں آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ابھی بتا رہا تھا میں ریزن اپنی. تو انہوں نے ٹوک دیا اور ساتھ نیکسٹ کویشچن کر دیا. میں بھی خاموش ہو گیا. تو نیکسٹ کویشچن تھا کہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا. تو میں نے کہا سر غصہ تو آتا ہے، لیکن یہ میری پلس پوائنٹ ہے کہ غصہ آتا ہے. ایز اے نیچرل انسان کو غصہ آنا چاہیے اور آتا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پلس پوائنٹ میرا یہ ہے کہ میں اسے کنٹرول کر لیتا ہوں غصے کو. تو کہتے ہیں کیسے کنٹرول کرتے ہو. تو میں نے کہا سر غصے کو یہ ہے کہ خود کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کام ڈاؤن کیسے کرتے ہو. مطلب وہ مجھے جو ہے پریشرائز کر رہے تھے، مطلب تھوڑا سا اندر ڈال رہے تھے، لمبا کر رہے تھے. یہ جو بھی سین تھا اس میں. تو میں نے کہا سر کام ڈاؤن یہ ہے کہ سچویشن ویری کرتا ہے کہ کس طرح کام ڈاؤن کروں گا. تو انہوں نے ادھر ہی سچویشن ڈال دی کہ تھپڑ تمہیں بندہ منہ پہ مار کے پھر کیا کرو گے. تو مطلب وہ کافی دیر جو ہے نا ہمارا لمبا چلتا گیا. تو ہر چیز کو میں نے الحمد للہ ٹیکل کر لیا تھا آسانی سے. تو لاسٹ پہ
انہوں نے کچھ مجھے کہا تھا کہ ہاں یہ کہا تھا یار، تھوڑا سا بھول گیا، سوری. لاسٹ پہ مطلب یہ وہی تھپڑ والا چلتا گیا نا سین. تو لاسٹ پہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہمارا ختم ہونے والا تھا انٹرویو، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کو کوئی بندہ تھپڑ مارے تو آپ دوسری گال آگے کر دیں. تو میں نے انہیں پہلے بتایا ہوا تھا کہ حضور کی حدیث ہے کہ میں خود کو کام ڈاؤن کیسے کرتا ہوں کہ حضور کی حدیث ہے کہ کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں، لیٹ جائیں، مطلب آپ اپنے چیزوں کو مطلب وہ کچھ نہ کچھ کرنا اسٹارٹ کر دیں، پانی پئیں، وہ سر کام ڈاؤن ہو جائیں گے آپ. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جب تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دینا چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سر اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن حدیث جو ہے وہ پرائرٹی میں آئے گی اور میں حدیث کو پرائرٹی میں رکھوں گا. تو وہ پھر مسکرانے لگ پڑے. پھر کمانڈ ٹاسک کی انہوں نے مجھے بریفنگ دی. میں نے خود دیکھا تو ابھی کمانڈ ٹاسک میں سمپلی یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو میں سجیشن ایڈوائس سب کچھ یہی دوں گا کہ آواز اپنی جو ہے نا مضبوط رکھیں. مضبوط آواز سے یہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ 18 19 20 سال کا نوجوان بول رہا ہے کہ مرد بول رہا ہے. تو آواز جو ہے اپنی آپ کی پختہ ہونی چاہیے. آواز کے ساتھ ساتھ کمانڈنگ ایبلٹیز میں یہ ہے کہ آپ بریفنگ جب دیں تو A to Z چیز وہ بتائیں جو اس نے بتائی تھی آپ کو. سوری یار سے میں تھوڑا سا گلا خراب ہو گیا. تو A to Z چیز آپ وہی بتائیں جو آپ کو اس نے بتائی تھی. کوئی چیز آپ اس میں چھوڑیں نہیں. آپ بتائیں السلام جنٹل مین، آئی ایم یور کمانڈر، اور یہ چیز ہمارے لیے ان باؤنڈ ہے، یہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے، یہ جمپنگ ان تھری ناٹ الاؤڈ ہے، یہ ہے سجیشنز الاؤڈ ہے نہیں الاؤڈ، یہ ہمارا ٹائم اتنا، آپ کا کوئی سوال ہے وہ کر لیں، سب کچھ مطلب وہ جو آپ کو بتاتا ہے. اور اس میں کمانڈ ٹاسک کے دوران میری جو سجیشن یہ ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے وہی دوبارہ چیزیں آ جاتی ہیں. ہیلپنگ رہیں، لوگوں کی ہیلپ کریں، کوآپریٹ کریں. اور ایز اے لیڈر جو ہے، جس طرح کوئی بھی لیڈر یا کمانڈر کمانڈ کرتا ہے نا، تو کمانڈنگ میں وہی ہے کہ آواز اپنی اچھی رکھیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میں آپ کو اپنا تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنا بریفنگ وغیرہ دی. تو جب کمانڈ سٹارٹ ہوا تو میں امیجنری لائن کے اندر کھڑا ہو گیا. تو سٹارٹ میں نے کر دیا. میں نے ان کو یہ بتایا اس میں کہ جنرل مین چیسٹ نمبر 7 آپ جو ہیں وہ اسٹارٹ کریں. انہوں نے میں نے کہا کہ پلینک رکھو آپ. پلینک اس نے رکھا. پھر مطلب وہ میں نے اسٹارٹ کرا دیا. جب 3 4 لڑکے اندر گھس گئے نا کمانڈ ٹاسک کے اندر، تو پھر میں خود اس کے اندر چل گیا. اب یہ تھا کہ کمانڈر جو ہے پہلے اس نے کمانڈ کی، پھر اس کے ساتھ ان کے اندر ساتھ گھس گیا، ان کے ساتھ جو ہے کام کرنا شروع کر دیا. اب کیونکہ میرے میرٹس میں یہ بھی تھا کہ میں ہیلپنگ ہوں، میں بڑی ہیلپ کرتا ہوں لوگوں کی، اور رسپانسیبل ہوں. تو رسپانسبلٹی بھی چونکہ ذمہ داری تھی کمانڈ ٹاسک سے، کمانڈر ہے اور کمانڈ بھی میں نے اس میں کیا، اور ساتھ ہیلپنگ بھی اسٹارٹ کر دی. اس کے اندر ساتھ گھس گیا اور ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے لگ پڑا. تو یہ تھا میرا سین. لاسٹ میں میرا یہ تھا کہ لاسٹ عالم مطلب میرا سب سے آسان تھا کمانڈ ٹاسک. تو میرا کمپلیٹ ہو ہی گیا تھا کہ پھر اس نے جی ٹی او نے کہا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ابھی کمپلیٹ ہو گیا اس نے، کیونکہ وہ کمپلیٹ کسی کو نہیں کرنے دیتے. تو میرا کمپلیٹ ہونے والا تھا. تو اس نے کہا تھینک یو جنٹل مین. تو ختم کر دیا، سمجھ لگی تھی بس ختم ہو گیا. میرے جو تھا مٹیریل میں بھی صرف ایک چھوٹا سا پلانک تھا، وہ 3 1 فٹ کا پلانک تھا چھوٹا سا. تو وہ ختم کر دیا میرا. اس کے بعد ہمارا کمانڈ ٹاسک ختم ہو گیا. نیکسٹ تھا ہمارا میوچل اسسمنٹ. تو میوچل اسسمنٹ میں سب کو پتہ ہے، دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی نمبرنگ کرنی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کس کو رکھیں گے، پھر کس کو رکھیں گے، پھر کس کو. تو وہ پورے گروپ کو جو ہے نمبرنگ کرنی ہوتی ہے. تو میوچل اسسمنٹ یہ تھی. پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ فال ان کیا. تو فال ان کرنے کے بعد جی ٹی او صاحب نے تھوڑا سا مطلب بڑے اچھے جی ٹی او صاحب تھے ہمارے، بڑی اچھی پرسنالٹی تھی، ایئر فورس کے تھے. بڑا انسپائر ہوا ان سے، مطلب بڑا امپریس بھی ہوا ہوں. تو انہوں نے پہلے کہا کہ آپ میں سے ریکمینڈ ہوں گے کچھ اور اکیڈمی جوائن کریں گے. تو اکیڈمی میں جا کے آپ نے اس سے پہلے اپنے فزیکل اسٹرینتھ کو اچھا رکھیں، اور یہ وہ مطلب ایڈوائسز دیں. پھر ناٹ انہوں نے کہا کہ کچھ آپ میں سے یہ بھی ہوں گے جن کی ناٹ ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. آپ کا اللہ تعالیٰ نے رزق یہاں لکھا ہوگا. تو مطلب وہ تھوڑے سے نا انہوں نے ہمیں کیا. اس کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے آپ کا میرے ساتھ یہاں تک تھا. تو دعائیں دیں اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے. سو دیٹ واز 17 فیب ہمارا ختم ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ مطلب ہم نے چل کیا، جو کچھ کرنا تھا وہ کیا. تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارا تھا کانفرنس ڈے، کل کا دن 18 فروری 2023. زندگی کے فیصلہ کن لمحات آ چکے تھے اور ہم جو ہر حال میں بیٹھے تھے، ری انٹرویو، ری آبسٹیکلز، ری کمانڈ ٹاسک، اس کے لیے نام بلائے جانے تھے. ہمارا اندر کانفرنس روم میں تینوں بندے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں سلام دعا کر رہے تھے. وہ جو ہے فیصلے کے لمحے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس وقت آپ کا لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بندے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کر رہے تھے، درود پاک پڑھ رہے تھے. اور یہ آپ کو میری بھی آپ لوگوں کو یہی ایڈوائز ہے کہ آپ نے اپنے پورے ایس ایس بی میں اور اپنی زندگی کی بھی یہ روٹین بنا لیں کہ درود پاک جو ہے نا وہ پڑھتے رہیں. یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا. تو وہی اپنے ٹائم میں یہی کرتا رہا. اور
آتے تھے ری کمانڈ ٹاسک کے لیے بلا لیتے، ری انٹرویو کے لیے بلا لیتے تھے. تو میرا یہ تھا کہ کافی پریشان بھی تھا، لیکن یہ نا امید نہیں ہوا کہ نہ ری کمانڈ کے لیے بلایا پورے گروپ کو، ری انٹرویو کے لیے صرف ایک لڑکے کو بلایا ہمارے گروپ میں سے. اور ری آبسٹیکل کے لیے، کیونکہ ری آبسٹیکل تو ویسے بھی نہیں بلاتے، کیونکہ 8 آبسٹیکل میں نے کیے ہوئے تھے اور فزیکلی کافی پھر مطلب ہوں تھوڑا سا کمزور سا، لیکن یہ کہ فزیکلی اسٹرینتھ جو تھی نا میری اچھی تھی بہت، مطلب پورے گروپ میں آلموسٹ میں ہی تھا. تو یہ تھا گروپ بھی ہمارا کافی اچھا تھا پرفارمنس کے لحاظ سے، سب نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا. کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں تھا کہ جو ہم کہیں کہ یار یہ تھوڑا لوز ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جب میوچل اسسمنٹ ہو رہی تھی تو میں سوچتا تھا یار ابھی لاسٹ پہ کس کو رکوں، کیونکہ سب بھی بیسٹ تھے ہمارے میں. تو یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے ہمیں نہیں بلایا انہوں نے. تو صرف یہ کانفرنس اسٹیج ہوتا ہے، ایک تو آپ کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ اتنا بندے کو تنگ کرتے ہیں کہ ورنہ صبح سے جو بیٹھتا ہے تقریباً 12-1 بجے انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے، صرف بیٹھ بیٹھ کے بندہ تنگ ہو جاتا ہے. تو لاسٹ میں یہ تھا کہ ہمارا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر انہوں نے ہمارا گروپ پکارا تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ جا سکتے ہیں. تو وہ گاڑیاں ہوتی ہیں لاہور پشاور والی، میں لوکلز میں تھا، مطلب میں نے آنا تھا. تو میں لوکلس کی لائن میں لگ کے موبائل اپنا لیا اور واپس آ گیا. تو سمپلی دیٹ واز مائی ایکسپیرینس. تو ابھی آپ کو ایڈوائزز میں یہی ہے کہ سائیک کے جو ٹیسٹ ہیں آپ لوگوں کے، اس میں بالکل آپ نیچرل رہیں، جو آپ چیزیں بتائی جاتی ہیں سب لوگ یہی بتائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ سب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہوتا ہی وہاں پہ یہ ہے. اور میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ نیچرل رہیں آپ. اور نیچرل میں یہ ہے کہ ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سائیک جو بھی ٹیسٹ ہے اپنے بارے میں لکھیں، جو وہ چیز پوچھ رہے اپنے بارے سے بتائیں، اپنے میرٹس اس میں بتائیں، ڈی میرٹس بتائیں، ہابیز بتائیں، سب کچھ جو آپ کی سپورٹس ہیں وہ چیزیں اپنے اندر سے جو چیزیں اندر ہیں نا آپ کے جسم کے اندر پڑی ہوئی یا دماغ کے اندر، وہ ان کو باہر نکالے اور سائیک کے سامنے رکھ دیں. اب یہ نہیں کہ گندی چیزیں باہر نکالنی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ابھی مطلب میرٹ وہی جو باتیں بتائیں کہ میرٹس ڈی میرٹ سب کچھ آپ نے سائیک کے سامنے رکھ دینا، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ یار یہ آپ ریکمینڈ ہو. سمپل یہ چیز ہے، کیونکہ آپ کے اندر اگر وہ کمانڈنگ ایبلٹیز ہوں گی تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی وہ پریفر کریں گے. تو یہ ہے کہ کمانڈنگ ایبلٹیز اور وہ چیزیں سب کے اندر ہوتی ہیں، صرف بچے ناٹ. اور یہ میں نے چیز نوٹس کی کہ ناٹ ہم خود اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا سفارش ہوتی ہے، یہ ہم میرے گروپ میٹس بھی یہ کہہ رہے تھے، اور میں خود نوٹس کیا کہ جو بندہ ناٹ ہوتا ہے اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ بہتر لکھا ہے، لیکن اپنے بھی پرفارمنس ہوتی ہے نا، تو ہم نے کچھ نہ کچھ بلنڈر کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے. آفیسر ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن ہم نے کچھ نہ کچھ بلنڈر کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری پرفارمنس پہ اس کا امپیکٹ جاتا ہے. تو سین کچھ اس طرح کا تھا. کانفرنس سے ہو گیا. تو سجیشن میں میری یہ ہے کہ سائیک کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد جی ڈی او کا یہ ہے کہ آپ کوآپریٹ کریں، ہیلپ کریں اور کوآپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. سمپل یہ چیزیں. اور کمانڈ ٹاسک میں کمانڈنگ ایبلٹیز دکھائیں اپنی کہ میں کمانڈ کر سکتا ہوں، یہ چیزیں ہیں. تو اس کے بعد انٹرویو کا یہ ہے کہ سمپل وہ آپ کو بایو ڈاٹا سے ہوتا ہے، تو جو آپ نے چیز لکھی ہے وہی آپ بتائیں گے. اگر آپ نے صحیح لکھی ہے تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے انٹرویو میں. سمپل یہ چیزیں ہوں گی. اور سب سے بہترین اور مین چیز یہ ہے کہ آپ کی لک بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کی قسمت میں ہوا تو آپ کو ضرور ملے گا، آپ کو کوئی نہیں. اگر آپ کی قسمت میں ہے وہ رس آئی ایس بی کا رسک لکھا ہے نا، تو آپ وہاں پہ میس پہ جا کے کھا کے آئے ہیں. اب میں کھا کے آیا ہوں، آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ رسک وہ کھا کے آئیں گے. اگر آپ کی اکیڈمی کا بھی لکھا ہوا ہے تو آپ اکیڈمی میں بھی ضرور جائیں گے. سمپل یہی چیز تھی. اور میری یہی دعا ہے کہ یار آپ سب کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور میرے لیے بھی آپ سب جو ہیں وہ دعا کیجیے گا، کیونکہ ابھی تک میرا رزلٹ نہیں ہے اناؤنس ہوا. تو مطلب کچھ دیر میں اناؤنس ہو جائے گا. تو سب سے یہی دعا ہے کہ یار میرے لیے آج مطلب آپ سے گزارش ہے کہ یار میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک کامیاب کرے. لیکن یہ کہ اگر نہ ہوا تو نا امید نہیں، اللہ پاک نے کہیں اور لکھا ہوگا اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی. تو سمپل یہ تھا. تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی کویشچن پوچھنا ہے، کوئی اور ایکسٹرا چیز پوچھنی ہے، جو کیونکہ چیز ابھی رہ جاتی ہیں کئی چیزیں، تو یہ ہے کہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر لیں تو میں آپ کو بتا دوں گا. دیٹس آل یار، بس دعا کیجیے گا میرے لیے. اللہ حافظ.